خوش آمدید. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے والے ہیں کہ جنہوں نے ماسٹرز بھی کیے ایچ آر میں اور کارپوریٹ زندگی میں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں, لیکن انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ چیز کو پک کیا جنرلی جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہے گھڑ سواری اور نیزہ بازی. اچھا, یہ ہم نے آبزرو بھی کیا میں اور سبین نے کہ پچھلے کوئی 6-8 مہینے میں خواتین ہی آ رہی ہیں. اچھا کہاں سے؟ گجر خان سے, جیلم سے, مندرہ سے, اس بیلٹ سے ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. میں واقعی بتا رہی ہوں کہ ہم اگر اس کی بات کرتے ٹینٹ پیکنگ کی تو ہمارے پاس, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں, ہمارے پاس مجھے ہارڈلی یاد ہے کہ ہم نے کسی اب لڑکیاں آ رہی ہیں, کسی مرد کو انٹرویو کیا ہے. ہم نے ساری خواتین کو انٹرویو کیا, ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں, ہماری خواتین وہ آگے بڑھی ہیں اور اس فیلڈ میں. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب اتنا نارملائز ہوتا جا رہا ہے. یہ نا مردوں کی جگہ ہی نہ رہے وہاں پہ, نہ ہی رہے ویسے. جسٹ کڈنگ, ابھی بلیو ان ایکوالٹی. 3.5 سال سے ماشاء اللہ گھڑ سواری کر رہی ہیں. پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے جو یہ ٹینٹ پیکنگ ہے, نیزہ بازی ہے, اس کے 10 سے زائد مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بنت زہرا لیڈیز ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان کی کیپٹن بھی ہیں. لیٹس ویلکم انم شکور صاحبہ, جو کہ گجر خان سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا فیملی میں شوق تھا, گھوڑے پالے ہوئے تھے, دیکھ کے شوق ڈیولپ ہو گیا, کیا ہوا؟ فیملی میں تو میری کسی کو بھی شوق نہیں ہے, دور دور تک گھڑ سواری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو کیسے ڈیولپ ہوا؟ مجھے میری نیس ہے دعا فاطمہ, اس کو تھا کہ میں وہ اس سے گھوڑے دیکھے, اس کو اچھے لگے, اس نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹرائی رائڈنگ. اس کو ہم نے رائڈنگ سٹارٹ کرائی تو اسے دیکھ دیکھ کے مجھے بھی انسپریشن ہوئی. وہ میری پہلی انسپریشن ہے گھوڑ سواری کی. دین میں نے گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو یہ میرا پیشن بن گیا. پھر میری ملاقات میرے استاد چودھری نزاکت حسین سے ہوئی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ گھوڑ سواری بھی سکھائی اور نیزہ بازی بھی سکھائی. تو اس طرح سے میرا گھوڑ سواری کے جو ہے اس کا جو ہے آغاز ہوا. امی نے کہہ دیا جاؤ؟ امی نے شروع میں تو بڑا وہ کیا, کیونکہ لڑکیاں اتنی آپ کو پتہ ہے اس میں تھی نہیں فیلڈ میں. پہلے تو بڑا انہوں نے کہا کہ کیا کرو گی گھوڑ سواری, خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کی. بٹ اس کے بعد انہوں نے بہت سپورٹ کیا, جتنا میری مدر نے مجھے سپورٹ کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. یہ تو ویسے بڑی اچھی بات ہے اور بڑی پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے نا, گر نہ جائے, لگ نہ جائے. ویسے کتنی مرتبہ چوٹیں لگ چکی ہیں؟ بہت دفعہ. جو گھوڑے کو بھی, ان کو گھوڑے سے لگ پوچھ نہیں سکتے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. فی الحال بہت دفعہ لگ چکی ہیں اور یہ پارٹ ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ گریں گے نہیں تو آپ کو سواری نہیں آئے گی کبھی بھی. نہیں, لیکن کوئی سیریس انجری, جس طرح جب بھی ہم کسی گھڑ سوار سے بات کرتے ہیں تو وہ فریکچر کی ضرور بات کرتے ہیں کہ جی بازو فریکچر ہو گیا, ٹانگ فریکچر ہو گئی. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا لاسٹ منتھ میں اپنے ایونٹ سے 1 ہفتہ پہلے گری ہوں گھوڑے سے, اور مجھے خیر ہاتھ پہ بھی چوٹ آئی تھی اور میری رب میں ہوا تھا ہیئر لائن فریکچر, جو کہ میں نے گھر پہ کسی کو نہیں بتایا, اپنے استاد کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ میرا 1 ہفتے بعد ایونٹ تھا. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ. مجھے پتا تھا اگر میں نے بتا دیا تو دے ول سے کہ نہیں کرنا. سو وہ میں نے چپ کر کے وہ کیا. اس میں نے رب کیج کی بیلٹ لگا کے اینڈ آئی پرفارمڈ الحمدللہ ویری ویل. چلیں, یہ تو چیلنجز ہیں ساتھ, لیکن ہم ذرا دکھاتے بھی ہیں, ہمارے پاس آپ کا کام بھی ہے, ساتھ ساتھ ہم ذرا گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ پروفیشنلی جو ہے وہ گھڑ سواری کرتی ہیں. یہ سب ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ آزر پریکٹس بھی ہے اس میں. آگے چل کے شاید کچھ ہم ایونٹ کی ویڈیوز بھی دکھا سکیں گے. واو واٹ اے اسٹائل, آئی مسٹ سے دیٹ. اچھا, دیکھ کے اتنا اچھا لگتا ہے نا جس طرح سے ماشاء اللہ آپ کر رہی ہیں. اچھا انم, یہ جو رب کیج کی آپ نے بات کی نا, بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی انجری کے ساتھ. ایونٹ میں جب پارٹیسپیٹ کر لیا, ایک تو پرفارمنس آپ کی وہ ضرور بتائے گا, دوسرا ہے کہ اس کے بعد بتا دیا پھر گھر والوں کو کہ اچھا آئی پرفارمڈ ود ہیئر لائن فریکچر. آئی تھنک انہیں آج پتہ لگے گا. آج لگ پتہ جانا, پھر آپ کو بھی. مجھے بھی لگ پتہ جانا ہے. بالکل میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد میری جو ہے نا رائڈنگ میں کافی گیپ آ جاتے تھے. بٹ آئی بلیو کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے, پیشن ہے, تو آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہو. پھر کوئی انجری, کوئی چیز کام نہیں آتی. اچھا, فیملی کی سپورٹ تو تھی ماشاء اللہ اور ہے آپ کے ساتھ, لیکن جب فیلڈ میں جاتے ہیں یا آپ جب ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, کوئی ایسا کامنٹ, کوئی ایسی بات جو آپ کے سامنے آئی, یا ایکسٹینڈیڈ فیملی سے کسی نے کال کر کے کہا آپ کی امی کو یا ابو کو, یہ دیکھیں نا کیا کر رہی ہے نا, لڑکوں والا کام کر رہی ہے, جو ہمیں کامنٹس آ جاتے ہیں نا. آئے ہیں اس طرح کی کالز بھی میری امی کو آئی ہیں کہ کبھی کسی نے کیا نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیوں اس میں ڈال دیا. تو وہاں پر میرے بھائی نے بھی بڑا سپورٹ کیا. میرے بھائی نے آگے سے ایک طرح سے انہیں کہا کہ نہیں, میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے اس کا شوق ہے, سو شی کین ڈو اٹ. وہ مردوں سے کم نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. زبردست. اچھا, یہ واقعی دیکھیں نا آپ کے, میں بالخصوص کہوں گا بھائی کی سپورٹ, والد کی سپورٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور یہ ہونی چاہیے. نو میٹر کسی کھیل کو لے کے, کسی پروفیشن کو لے کے جب لڑکی کرنا چاہ رہی تو پلیز سپورٹ کریں.
اچھا انم, جو آغاز ہوتا ہے ہارس رائڈنگ کا, اس میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی جاتی ہیں. جس طرح آپ نے گرنے کی بات کی, دی ادر ڈے وی ور انٹرویوئنگ سم ون, تو اس نے کہا کہ اگر آپ گھوڑے سے گر جائیں کسی وجہ سے, تو بجائے اس کے آپ گھبرا جائیں, آپ نے دوبارہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اس پہ بیٹھنا ہے تاکہ ایک میسج جائے گھوڑے کو کہ یو نو کرنا ہے یہ. سو کیا واقعی یہ ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اس وقت گھوڑے سے گر کے آپ اس پہ دوبارہ نہیں بیٹھیں گے, گھوڑے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شخص مجھ سے ڈر گیا ہے اور وہ آپ کو دوبارہ کبھی سوار نہیں ہونے دے گا اپنے اوپر. سو اٹس بیٹر کہ آپ اس کے اوپر اسی وقت سوار ہوں. گھوڑے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں, ایک چیز ہوئی, ہو گیا, بس ٹھیک ہے, موو آن کرنا ہے. بندے نے بھی موو آن کرنا ہے اور ہم نے بھی. میرا جو اپنا خود کا گھوڑا ہے جو میرا بہت لاڈلا ہے, اس سے جب میں گری ہوں تو گھوڑے بڑے حساس ہوتے ہیں, بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. جب میں گری ہوں تو میرے ہارس کے لٹرلی آنکھ سے نا آنسو نکلنے شروع ہو گئے تھے کہ مجھے چوٹ لگ گئی. یہ والا گھوڑا تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ والا نہیں ہے. وہ رضائے غازی ہے, بہت زیادہ میرا لاڈلا ہے. دن میں اس کے اوپر بیٹھی ہوں صرف گرنے کے بعد دوبارہ, اس لیے کہ اس کو فیل نہ ہو کہ میرے مالک کو چوٹ لگ گئی اور مجھ سے ڈر کے سائڈ پہ ہو گیا ہے. سو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں جو ہے ٹپس بھی ملتی ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرو, آپ کا بانڈ بہت اچھا بنتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ گھوڑے سے دوستی کیسے کی جائے؟ گھوڑے کی خدمت کر کے, اس کی گرومنگ, اس کی خوراک کا خیال رکھنا. گھوڑا از لائک اے بیبی, تو آپ جس طرح بچے کی کیئر کرتے ہو آپ گھوڑے کی کیئر کرو, آپ کا اتنا زبردست بانڈ بنے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. واو واو. اچھا, وہ جو آپ نے بات کی نا ابھی اس سے پہلے کہ نیز کو دیکھ کے شوق ڈیولپ, ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بہت سے لوگوں, کسی نہ کسی کو دیکھ کر, ہو سکتا ہے آپ کی پکچر دیکھ کے, ویڈیو دیکھ کے بھی بہت سی لڑکیوں کو شوق ڈیولپ ہو جائے. کن لوگوں کے لیے گھڑ سواری آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے؟ جس طرح مقصد کہتے ہیں ناکنگ نیز ہیں تو آپ گھڑ سواری کریں وہ سیٹل ہو جاتا ہے, اور کس طرح کے ایشوز ہوں تو آپ گھڑ سواری سے آپ بہتر ہوتے ہیں؟ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہارس رائڈنگ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر شائنس فیل کرتے ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے آگے کس اس میں پیشن کو لے کر چلنا ہے اپنے ساتھ, آپ ہارس رائڈنگ میں آئیں. آپ جب ہارس کے ساتھ آپ کا بانڈ بنتا ہے, گھوڑا آپ کو بہت سارے لیسنس دیتا ہے, سیلف کانفیڈنس کے لیسنس دیتا ہے, کریج کے لیسنس دیتا ہے, آپ کا ڈر اندر سے نکال دیتا ہے. بالکل. تو جن لوگوں کو یہ سارے پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں, پبلک میں آنے سے ڈرتے ہیں, ان کو بھی گھوڑ سواری کرنی چاہیے. ان کے لیے بڑا ضروری ہے. کیا ایک مہنگا شوق ہے یہ؟ بالکل کافی مہنگا شوق ہے, مطلب بٹ شوق کا کوئی مول نہیں ہے. آپ کے ابا کی جیب پہ بھاری ہے یا آپ کی اپنی جیب پہ بھاری ہے؟ میرے ابا کی جیب پہ بھی بھاری تھا, مگر میں جس طرح خود جاب کرتی ہوں تو آئی فیل کہ نہیں, مجھے یہ میرا شوق ہے تو مجھے اس کو خود جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آپ کا اگر شوق ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, یہ پھر آپ کے اوپر ہونی چاہیے اس کی ذمہ داری بھی, کہ آپ نے ارن کرنا ہے اس لحاظ سے. اور پھر دیکھیں جب آپ اپنا ارن کیا ہوا پیسہ لگاتے ہیں, اٹس ویری نیچرل کہ وہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں نا تو پہلے جگہ سے بچپن میں جاتے تھے ابا کے ساتھ, تو ابا کے پیسوں سے بغیر سوچے سمجھے لے لیتے تھے چیز. اب جب گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں اپنا پیسہ دینا پڑتا ہے, تو ہر چیز کے انگریڈینٹ دیکھتے ہیں, کوانٹٹی دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ناپ تول کی چیز لیتے ہیں. سو اس چیز کی قدر بہت زیادہ رہتی ہے. بالکل ایسا ہی. اس لحاظ سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ہم اسے جس طرح سے پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ آ رہی ہیں اب اس فیلڈ میں, ہم جس طرح انٹرویو کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین ہیں جو اب اس طرف آ رہی ہیں. آپ کے علاقے میں بھی کیا یہ اتنا ہی عام ہے یا صرف آپ ہی ہیں جو کہ اس کو کنٹینیو کری ہیں؟ نہیں, جیسا آپ نے کہا نا بہت ساری خواتین آ رہی ہیں, تو ہمارے بنت زہرا کلب سے کافی ساری لڑکیاں ٹرین ہو کے گئی ہیں, جس میں تسکین خالد بھی ہیں, نویرہ زینب ہیں, مسز سرش صادق ہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں ایج کا کوئی فیکٹر نہیں آ رہا, کوئی آپ کو چیز روک نہیں رہی. اگر آپ مدر بھی ہیں, وائف ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, سارے لوگ اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں. اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مین, بیکاز میں نے یہ فیل کیا ہے جتنے بھی ایونٹس میں نے کیا, ہمیں بہت زیادہ مردوں سے حوصلہ افزائی ملی ہے. ہمیں کبھی کسی نے فیل نہیں ہونے دیا کہ یار لیڈی رائڈر آئی ہے تو بس نہیں, یہ آئے گی دوڑ کے چلی جائے گی, اس نے کچھ نہیں کرنا. ہمیں پراپرلی انہوں نے بتایا کہ نہیں, گھوڑ سواری میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کا آج کل ذکر نہیں ہوتا, وہ ہے کہ آج کل صرف ہوتا ہے کہ قلعہ اٹھایا آپ نے نیزہ بازی میں اینڈ آپ سوار بن گئے. نہیں, ہمیں جو ٹریننگ ملی ہے اور جو ہمیں مردوں سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ گھوڑے کو سٹارٹ پر لاتے کیسے ہیں, گھوڑے کا جو ہے اس کو پٹی کیسی دیتے ہیں, پھر قلعہ مارنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے ہر ایک کا, پھر اس کو روکنا کس طرح, وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں.
سو اس چیز کا ذکر میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی لڑکیوں میں بھی ہو شوق. لڑکیوں کا جتنی زیادہ ان کو ٹریننگ ملے گی, جتنی زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی, لڑکیاں اتنی اچھی ہوتی جائیں گی, اور لڑکیاں آ رہی ہیں, میں اس بات سے بہت خوش ہوں. آپ کے اس کلب میں کتنی لڑکیاں ہیں؟ ہمارے کلب میں تقریباً اب 10 لڑکیاں ہیں. اوکے. چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں اس میں؟ چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں, بہت زیادہ شوق سے آ رہی ہیں. ابھی تو وہ خیر ٹینٹ پیگنگ کی طرف نہیں آ رہی, رائڈنگ کی طرف آ رہی ہیں. پہلا سٹیپ تو ہارس رائڈنگ ہے. ہارس رائڈنگ ہے بالکل. اور ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو بہت کلب اسپیشلی سمر بریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے ہارس رائڈنگ کو لے کر, اور جب ٹرین کرتے ہیں نیچرلی پہ شوق ڈیولپ ہوتا ہے, پھر آپ ایک اور لیول پہ جاتے ہیں. کہ ایونٹس پہ اس انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی کھیل کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ کی رینکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, آپ آہستہ آہستہ رینکنگ میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں. سو ٹینٹ پیگنگ میں کیا ہوتا ہے, کس طرح کے ایونٹس ہیں جس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کی رینکنگ اوپر جاتی ہے؟ سو ٹینٹ پیگنگ میں ایونٹس تو ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں. دیر از اے سیزن. سو سردیوں کا سیزن آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تقریباً اکتوبر سے لے کے جنوری فیبرری تک جو ہے آپ کا سیزن آن رہتا ہے, جس میں ٹینٹ پیگنگ ایونٹس ہوتے ہیں. اور تقریباً پنجاب میں تو ہر روز ایون ایسے دن آئے ہیں کہ ایک دن میں 2-3 میلے ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے. اچھا آپ سوری ٹو انٹرپٹ, ابھی یہ زیادہ ہوا ہے ایونٹس کو لے کر؟ بہت زیادہ اویئرنیس جس طرح بڑھ رہی ہے, پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی بالکل ایک ایونٹ کروایا لاہور میں, بہت بڑا ایونٹ, بہت بڑا ماشاءاللہ سے ایونٹ کروایا. سو اس سے جو اویئرنیس بھی بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہے, تو لوگ اور زیادہ اس میں آ بھی رہے ہیں, ایونٹس بھی ہو رہے ہیں. پھر گرمیوں کا سیزن ابھی آف سیزن چل رہا ہے ہمارا. سمر بریکس بچوں کی طرح گھوڑوں کی بھی سمر بریکس ہوتی ہے. اس سیزن میں ہم لوگ گھوڑوں کو نہیں لگاتے, کاٹھیاں وغیرہ بالکل بھی نہیں لگاتے. پھر اسٹارٹ ہوگا یہ ابھی اگست میں جا کے ہمارا سیزن اسٹارٹ ہوگا. سو ایونٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر دیر از این ایکویسٹرین فیڈریشن, EFP جس کو ہم کہتے ہیں, ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان, اس کے ایونٹس آر آن اے ہائر لیول. سو پہلے آپ کے لوکل لیول کے آپ میلے کر رہے ہوتے ہو, پھر جب آپ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرفارم کر رہے ہو, اب جیسا ہم لوگوں کا جو کلب ہے وی آر ناؤ EFP رجسٹرڈ. سو اب ہم EFP کے میلے کریں گے جو کہ نیشنل لیول پہ کھیلے جاتے ہیں. سو اس کے بعد آپ کا لیول آتا ہے انٹرنیشنل پہ. جب آپ نیشنل میں کوالیفائی ہو جاؤ, دیر آر کوالیفائر راؤنڈس کرتے ہو, تو پھر آپ انٹرنیشنل کے لیے جاتے ہو. زبردست. اب آپ پروفیشنلی کیا کرتی ہیں, آپ کی ایجوکیشنل آپ کا بیک گراؤنڈ کیا, تھوڑا سا ہمیں ذرا اپنے بارے میں بتائیں, کیونکہ پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ جب کسی بھی پیشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ساتھ, تو اٹس آلویز ویری چیلنجنگ جو ہم عموماً دیکھتے ہیں. بالکل. بیسیکلی آئی ورک ایز اے مینیجر آپریشنس ود اے گلوبل مائکرو فائنینس نیٹورک. سو میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ بھی کافی بزی رہتی ہے, بٹ الحمدللہ مجھے میری فیملی, میرے استاد کے ساتھ ساتھ میرے کولیگز اور میرے سپروائزر کی بھی بڑی سپورٹ ہے. بریک دے دیتے ہیں آپ کو جب ایونٹ آتا ہے؟ بالکل وہ دے دیتے ہیں, کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے مجھے کافی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. آئی بلیو کہ ٹائم مینجمنٹ, ڈسپلن اینڈ ڈیڈیکیشن, دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو بیلنس یور پروفیشنل اینڈ یور پیشن. اور جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے آپ ٹائم مینیج کر لیتے ہیں, جب نہیں کرنی ہوتی تو انسان کے اندر ہاں ٹائم ہی نہیں ملتا, جم نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں میرے پاس جانے کا, یہ بہانے والے ہوتے ہیں. اور اصل میں دل کا مسئلہ, اصل دل کا مسئلہ. بالکل ایسا ہے. اچھا آپ کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ 4 گھوڑے ہیں اپنے. رضا غازی جو کہ میرا بہت لاڈلا ہے, شہزادہ, سکندر اینڈ مرتجز. بڑے پیارے پیارے نام. اچھا گھوڑوں کے نام کی بھی پوری سائنس ہوتی ہے نا؟ بالکل. اس کو دیکھتے ہوئے, اس کی بریڈ کو دیکھتے ہوئے, کلر کو دیکھتے ہوئے, مزاج کو دیکھتے ہوئے سم ٹائمز آپ نام رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک تو کہا نا جی وہ آپ کا لاڈلا گھوڑا ہے, تو اس میں کوئی ایسا گھوڑا جو کہ ذرا ایگریسو گھوڑا ہو؟ اس میں سکندر جو ہے وہ تھوڑا ایگریسو ہے باقی سب سے, باقی تینوں ذرا کام نیچر کے ہیں, بٹ سکندر تھوڑا سا ایگریسو ہے. اوکے. سو یو ہیو ٹیم, یا آپ سارا کچھ خود مینیج کرتی ہیں, جو آپ نے نا بانڈز ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بچے کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے, تو جو خیال رکھنے ماں بن کے وہ آپ خود ہی رکھ رہی ہیں یا یو ہیو اے ٹیم؟ نہیں, آئی ہیو دا سپورٹ آف مائی استاد. ان کے پاس میرے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے فارم پر ہیں, سو وہاں پر پراپر ان کے لیے بندے ہائر ہوئے ہوئے ہیں جو ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں. پھر میرے استاد ان کو باقاعدہ جیسا مجھے ٹریننگ دے رہے ہیں ٹینٹ پیگنگ کی, اسی طرح گھوڑوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. اب چونکہ دیکھیں مہنگا شوق ہے, مہنگا کھیل ہے یہ, کسی نے اگر اسٹارٹ کرنا ہے اور وہ اپنا گھوڑا خریدنا چاہتا ہے, اور پورا ایک اسے چاہیے وہ سیٹ اپ جس میں اسے رکھنا ہے, بیکاز ظاہر اگر شہر میں رہتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی, آپ کو کہیں رکھنا پڑے گا فارم پہ, سم ہاؤ کسی طرح مینیج کرنا پڑے گا. کتنا خرچہ آتا ہے ایک ایوریج پرائس گھوڑے کی سے لے کے اس کی جو مینٹیننس چارجز ہیں پر منتھ؟ اگر آپ ایک ایوریج گھوڑا لیں, لائک بہت اچھا جسے نسلی گھوڑا ہم کہتے ہیں, بہت ٹرینڈ گھوڑا نہ لیں, ایوریج گھوڑا لیں اور اس کا خرچہ آپ کریں
तो मंथली आपका 70 to 80,000 लग जाता है फिर भी. ये उस घोड़े की प्राइस के अलावा है? ये उस घोड़े की प्राइस के अलावा है. So एवरेज घोड़ा स्टार्ट्स विद द प्राइस ऑफ 200,000. ठीक है. और जितना आप वो गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा. वाह जी वाह, क्या बात है. अब जो आपको देख के लड़कियां इंस्पायर हुई हैं, फैमिली में भी है कोई ऐसी जिसने आपको देख के कहा कि अब मैंने करना है, चूंकि आप ही कर रही हैं? बिल्कुल, मेरी फैमिली में भी हैं. इनफैक्ट मेरी नीस की जो फ्रेंड्स हैं ओके. वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं. उनकी मदर्स मुझे कॉल करती हैं कि तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है, हमें भी सिखाओ ये. ओके. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं और इस तरह से मुझे कॉल्स करके कहते हैं कि तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है, हम भी आना चाहते हैं इसमें. वाओ. कोई ऐसा इवेंट जो आपने यहाँ सेट किया हो कि मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने दिस ईयर और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहती हूँ? देयर इज एन इवेंट कमिंग अप टोबा टेक सिंह में, जो कि काफ़ी हाई लेवल इवेंट हो रहा है. Okay. उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है और उसमें लड़कियों का उन्होंने अलहदा इवेंट किया है. Okay. लड़कों का वैसे तो एक जेनेरिक एक इवेंट होता है जिसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करी हैं, बट इन्होंने लड़कियों के लिए अलहदा से कंपटीशन रखा है जिसमें सारी लड़कियां आपस में कम्पीट करेंगी. सो मेरा टारगेट है कि आई हैव टू विन दैट. यानी उसमें नंबर 1 आना चाहती हैं? इंशाल्लाह. अच्छा, ये दोनों तरह से इवेंट्स हैं, मिक्स वाले इवेंट्स भी होते हैं? मिक्स वाले इवेंट्स. यानी वहाँ पे फिर डिपेंड नहीं करता जेंडर क्या है, इवेंट है, कम्पीट करना है आपने, आपकी जो अपना स्किल है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे वो शोकेस करना होता है. सो जो आपने इससे पहले एक बात की ना, वो जो नेज़ा उठाने का एक स्टाइल सबका होता है, उसे नीचे लेकर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, उनका बड़ा एक मज़े का स्टाइल हमें नज़र आ रहा होता है. जब पिक्चर्स आती हैं सामने तो वी जस्ट लव इट. सो वो आपका अपना कोई यूनिक स्टाइल है? कोई घुमाती तो नहीं है उसको नेज़े को उठा के? नहीं, मैं घुमाती नहीं हूँ. हमें ये बताया गया है कि जो डबल आप घुमाते हो ना, वो फाउल कहलाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से. और ये स्टाइल के चक्कर में घुमाते हैं ना 2 दफ़ा? वो काफ़ी सारे लोग 2-2 दफ़ा या इस तरह सामने लेकर आ जाएंगे. बिल्कुल, वो अपने उनके स्टाइल्स होते हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करें, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है कि हमने इंटरनेशनल टेंट पेगिंग में जाना है इंशाल्लाह. सो उसमें हमें कहा जाता है कि आपने जब पेग उठाया है तो बस आपने यहाँ पे अपने हाथ पे रख देना है नेज़े को, आपने उसको घुमाना नहीं है. ये तो वीडियोस के लिए होता है ना, सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं. बिल्कुल, असल में वीडियोस के लिए होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है ना उनकी उस स्टाइल के साथ. मतलब अच्छा भी लग रहा है ओवरऑल. इतनी क्योंकि मेहनत का काम है, जो जिस तरह फ्लेक्स करना नहीं, लेकिन इंटरनेशनल फाउल होता है तो आप प्रैक्टिस वही करें अगर आपने जाना है उस लेवल पे तो. लेकिन वो जैसी नेज़ा उठाते हैं उसका फौरन से बड़े स्टाइल से ना उसको अपना हाथ ऊपर लेके जाते हैं समहाउ. वो तो अलाउड है ना? वो अलाउड है. डबल वैसे घुमाना बहुत मुश्किल काम है. सो जो घुमाते हैं, सैल्यूट टू देम. वीडियोस के लिए घुमाते हैं, ठीक है, घुमाएं आपकी मर्जी से. तो वो देखिए, वो जिस कंपटीशन में जाएंगे वो रूल्स तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे. नहीं करोगे तो फाउल हो जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू. माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने इसमें नाम अपना बनाना शुरू किया और इस तरह से बहुत सी और लड़कियां आ रही हैं इसमें, वी सो ग्लैड कि अपने शौक पूरे कर रही हैं. अब उन्हें ये नहीं महसूस करवाया जाता कि इट्स नॉट योर स्पेस, इट इज़ योर स्पेस, इट्स एवरीवन्स स्पेस. जो भी यहाँ पर आकर परफॉर्म करना चाहता है. आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल. अल्लाह हाफिज़.